بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ بات کریں گے جنرل فیض حمید کے کیس کے حوالے سے۔ جنرل فیض حمید جو کہ کافی عرصے سے پابند سلاسل ہیں، اب ان کے کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے اور اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، جبکہ ساتھ ہی مزید ججز نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین، سابق آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جو کہ اپنے دور میں انتہائی بااثر شخصیت سمجھے جاتے تھے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ جنرل فیض حمید کی وجہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا بول بالا تھا، اور عمران خان کے دور حکومت میں فیض حمید کو بھی انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فیض حمید اس دور میں جس طرح کے ارادے رکھتے تھے، اگر ان میں کامیاب ہو جاتے تو شاید عمران خان کے ساتھ وہ اب بھی آرمی چیف ہی ہوتے، لیکن ہونا کچھ اور تھا، اور وہی ہوا کہ بالآخر جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو جنرل فیض حمید کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیض حمید نے اپنے دور میں نہ صرف اپنے علاقے ضلع چکوال میں بے پناہ ترقیاتی کام کرائے، لیکن فوج کے اندر بھی ان کا ایک خاص مقام تھا۔ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ان کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز ہوا، انکوائری شروع ہوئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ فیض حمید کا فیصلہ کسی وقت بھی آنے والا ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بچت کے آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ تمام تر شواہد کے ساتھ ان کے کیس کا فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے۔ فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان پر سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ لاگو ہونے والی ہیں۔ ان کے رینک کو بھی خطرہ ہے، ان کی پینشن کو بھی خطرہ ہے، ان کی مراد کو بھی خطرہ ہے، اور جہاں تک کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ کی گرفتاری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ فیض حمید کا زوال جو ہے وہ بھی شروع ہوا، اور وہ ابھی تک مزید آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیض حمید کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر کچھ اور بھی ایسے مقدمات ہیں، کرپشن کی بھی کیسز ہیں، لیکن فی الوقت ان کے حوالے سے جو کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ آرمی کے اندر بالخصوص ان کا وہ کردار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو داخل کیا، اور اس کے بعد ایسے فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاک فوج کو بھی نقصان پہنچا، پاک فوج کے وقار کو بھی نقصان پہنچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں آنے جا رہا۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے 28ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ترمیم جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ صوبوں سے متعلق ہے، یعنی کہ کچھ نئے صوبے بنانے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے مشاورت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام کو مزید طاقت دینے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے بھی کچھ فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر اس ترمیم کو بھی پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا جائے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کے پاس واضح اکثریت ہے، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ترمیم منظور نہ ہو۔ اگر یہ بھی ہو جاتی ہے تو حکومت کو ایک اور اہمیت جو ہے حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ صوبے اگر مزید بنتے ہیں تو اس سے صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ بہرحال تیاریاں حکومت کی مکمل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اگرچہ ابھی تک اثرات ختم نہیں ہوئے، کچھ ججز نے استعفے دیے ہیں اس ترمیم کے خلاف، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مزید ججز کے استعفے آنا باقی ہیں۔ حکومت کو یہ معلوم تھا کہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ مختلف ہائی کورٹ سے کچھ ججز کے استعفے آئیں گے۔ اگرچہ اس حوالے سے پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا واضح موقف ہے کہ ان ججز کو استعفے نہیں دینا چاہیے، بلکہ نظام کے اندر رہ کر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر استعفے دے کر انہوں نے گھر ہی بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی سروس جاری رکھیں۔ لیکن اب یہ بالکل واضح ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ کچھ اور عدالتوں سے بھی یہ استعفے آنے کی توقع ہے، اور حکومت کو اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حکومت یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ جس عدالت سے بھی جو جج بھی مستعفی ہوا تو اس کو فل کر دیا جائے گا۔ 2 ججز سپریم کورٹ سے جا چکے ہیں، اور سپریم کورٹ میں کچھ مزید ججز نے آنا ہے، جس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے اپنے قدم مزید مضبوط کر لیے ہیں، اور عدلیہ کے اندر جس انداز سے اب حکومت اپنی ایک مقام بنا چکی ہے، اور عدلیہ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں
اس کے پاکستان کی سیاست پر تو اثرات مرتب ہوں گی، لیکن پاکستان کی عدلیہ پر بھی اس کے انتہائی اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت نے اپنی طاقت جو ہے وہ مضبوط کی ہے، اور اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کمزور وکٹ پر چلی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نومبر کے اندر جس احتجاج کا اعلان کیا تھا وہ احتجاج ہوتا دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔